غریب کھوتے نہ کھائیں تو تو اور کیا کیا کھائیں. کریں. ہمارے ملک میں جمہوریت بھی ہے ناکام, نظر اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ کہ ذلیل کر گئے اتار آ گیا ہوں میں ہر بار. غیر کرسی کے حرام نہیں. آرام بھی نہیں آتا, پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں واہ آتا, جی اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو. اللہ. میں ہوں لاہور میں اور تم میری جان لندن میں, کیا یہ ظالم چڑے لاہور نہیں مل سکتا. کمائی تھی گھروں میں تھی مگر خوشحالی, چسکے لینے ہیں تو خوچا خوچا کبھی لاہور آؤ, ایسے خوابے تمہیں پیش اور نہیں. میں اردو میڈیم تھا وہ انگریزی دان تھی, سب توڑ کر وہ پیار کے بندھن چلی گئی. میں لینگویج کا کورس یہاں سیکھتا رہا, گورے سے شادی کر کے وہ لندن چلی گئی. کوئی بات اکثر یہ کیس ہوتے ہیں. شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے, بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں. زوجگی کے مارے یعنی کنوارے بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے, جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں. جی میرے ساتھ پاکستان کے نامور شاعر ادیب محترم سید سلیمان گیلانی صاحب موجود ہیں, اور آج ہم ان سے ان کی شاعری سنیں گے. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. خوشقسمتی سمجھتا ہوں اعزاز ہے کہ آپ جیسا عظیم صحافی جو ہے وہ میرے ساتھ انٹرویو کر رہا ہے. بہت شکریہ. اور آپ سے ملنے کی دیرینہ تمنا تھی. مفتی خالد محمود صاحب کا شکریہ کہ ان کی وساطت سے آج آپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہے. جی پہلی ملاقات, پہلی ملاقات آخری نہیں ہونی چاہیے. نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں میں وسعتیں رکھے اور یہ جو تعلق بنا ہے یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے. اور آپ کو ویسے بھی ہم یہاں آپ کی تحسین بھی کرتے ہیں اور آپ کو انگلینڈ میں ویلکم بھی کرتے ہیں, اور آپ کے دورے کے لیے ہم نیک تمناؤں کا بھی اظہار کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے دوستوں کے دوست ہیں جس میں خالد مسعود خان صاحب ہیں کٹیرا والے, وہ کالم لکھتے ہیں, وہ خود مزیح شاعر ہیں. اس کی شادی نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. سب حیران تھے کہ حیران تھے کہ اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا. طنز و مزاح ہنسنے ہنسانے والی شاعری ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر مطلب بھی بڑا گہرا ہوتا ہے. جی لیکن اگر عملی طور پر یا پروفیشن کے اعتبار سے آپ کرتے کیا ہیں؟ میں کرتا یہ ہوں جی کہ لوگوں کے دکھ سمیٹ کے ان کو اپنے الفاظ میں ڈھال کے پھر آنسوں کی شکل میں ان کو ریلیف دیتا. ہاں جی, ان کا جن نکالتے. جی اور اس کو پھر میں اپنے کہکوں کی صورت میں آنسوؤں کو کہکوں کی صورت میں کہکوں کو نچوڑیں گے تو آنسو نکلیں گے. یعنی ہر مزاحیہ شاعر جو ہے, اس کو مزاحیہ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ ہر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جیسے مزاحیہ اداکار یا مزاحیہ شاعر. اصل میں ورسٹائل پوئٹ ہوتے ہیں ہم لوگ. غزل سے شروع کرتے ہیں, اس میں بہت ساری جو اصناف اشعار ہیں شعری ہیں وہ ہم اس میں لنگوٹا باندھ کے اترتے ہیں. اور پھر مزاح سب سے مشکل صنف ہے شاعری میں, مزاح کہنا, کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو پکڑ پن ہے نا, اور مزاح میں اگر پیغام نہیں ہے نا اس میں تو پھر پکڑ پن نہیں ہے. شاعری میں مزاح ہو لیکن مزاح کے پیچھے طنز اگر ہو تدبیر, مزاح میں بھی آپ, میرا انور صاحب کا شعر ہے نا, صورت طنز و ظرافت ہی صحیح. تو آج کل یعنی اپنی بات کو آگے پہنچانا ہے جس صورت میں پہنچانا ہے, چاہے طنز و ظرافت کی صورت میں پہنچائے. لوگ آج کل سنجیدہ شاعری ویسے ہی کم سنتے ہیں, ادب سے ذوق ہی کم ہوتا جا رہا ہے جب سے یہ انٹرنیٹ کی دنیا آئی ہے. الا ماشاء اللہ
شیخو پورہ میں سے میرا تعلق ہے. والد صاحب امرتسر سے ہجرت کر کے آئے تھے اچھا. لاہور میں. پیدائش میری لاہور ہی میں ہے، لیکن ہم شیخو پورہ میں جلدی سون آفٹر مائگریشن. لاہور کے پاس شیخ پورہ، ناٹ ہاں جی، ملتان. جی جی جی. جی ٹھیک. ملتان میں ہمارے آبا و اجداد تھے، تو اچ شریف وہاں بہاولپور کے ساتھ وہیں سے میں نے بی اے وہاں کیا. ایم اے کے لیے میں نے اورینٹل کالج یونیورسٹی میں ٹھیک ہے. داخلہ لیا. وہاں سے میں نے ایم اے پنجابی کیا 74-5 میں. اور پھر جناب علی میں نے وقت کافی سارا جو ہے نا تحریکوں میں اور جلسوں میں اور اسی طرح گزارا کیا. اب ضیاء الحق کے دور کے ضیاء الحق کے دور تک تو ہمارے والد صاحب بھی ایم آر ڈی میں تھے. تو پہلی گرفتاری سیاسی والد صاحب کی نظموں پہ ہوئی تھی ملتان سے. تو ملتان ایک پروگرام میں ہوئے تھے، نظمیں پڑھی ضیاء الحق کے خلاف. جنرل مارشل والد صاحب کا کیا نام ہے؟ سید امین گیلانی مرحوم. تو وہ بھی پارٹی میں نہیں جے یو آئی جے یو آئی. رحمان صاحب نئے ان کے مفتی صاحب کی وفات ہو گئی تھی، مولانا صاحب بنے تھے جے یو آئی کے جو اس وقت جنرل سیکرٹری تھے. تو یہ جناب ہمارے والد صاحب کی ہسٹری ہے. وہ مختلف علوم میں مختلف اوقات میں رہے ہیں، اسی طرح انقلابی شاعری کی بنا. تو ہم میں وہ جراثیم تو تھے. اور میں شروع سے ہی جلسوں میں مشاعروں میں جانا شروع ہو گیا تھا لڑکپن سے ہی. تو پھر میں نے سروس کی 81 میں نے وابڈا میں سروس کی. میں نے 25 سال کر کے 2006 میں ریٹائرمنٹ لے لی تھی. اور پھر آزاد ہو گئے، کسی کے محتاج نہیں ہے. صبح اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، شام کو اپنی مرضی سے اپنا صرف شعر و شاعری. پہلے مطلب ہے کہ وہ سپورٹنگ سمجھ لیں کہ میری وہ جاب تھی. اب یہ میری جاب ہے، یہ شعر و شاعری ہی ہے. مزاح کی طرف میں کوئی 20 سال سے آیا ہوں. پہلے سال ہی پہلے پروگرام سے ہی اللہ نے پذیرائی دے دی اور دوسرے چینل بھی آ گئے. پھر دنیاؤں کا ماشاءاللہ ایک نئی دنیا کھل گئی میرے سامنے. طنز و مزاح کے حوالے سے پوری دنیا کی سیر بھی کر لی اور ہماری روزی روٹی کا بھی انتظام ہو گیا. یہی ہمارا بس وہ سلسلہ ہے. میں اردو میڈیم تھا وہ انگریزی دان تھی. میں اردو میڈیم تھا وہ انگریزی دان تھی. سب توڑ کر وہ پیار کے بندھن چلی گئی. میں لینگویج کا کورس یہاں سیکھتا رہا. پاکستان میں یہ بات کر رہا ہوں نا میں لینگویج کا کورس یہاں سیکھتا رہا. وہ گورے سے شادی کر کے وہ لندن چلی گئی. گورے سے شادی کر کے وہ لندن چلی گئی. تو یہ اپنا ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. آپ اس کی مدد کریں میری. میں لندن آیا ہوں جی، تو مجھے ڈھونڈ کے دیں وہ کہاں گئی ہوئی ہے. ارے آپ تو ان کے پوتے بھی ہو چکے ہوں گے. پوتے ہو چکے. کوئی بات اکثر یہ کیس ہوتے ہیں. اکثر. شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی. شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی. نشہ جو گھاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں. نشہ جو گھاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں. شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے. بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں. بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں. بے زوجگی کے مارے یعنی کنوارے. بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے. جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں. جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں. جوڑوں کا. اور عرض کیا ہے کہ معلوم تھا اسے کہ ہے میک اپ کا یہ کمال. معلوم تھا اسے کہ ہے میک اپ کا یہ کمال. پھر بھی وہ اس منافقہ جھوٹی پہ مر گیا. دل کا مریض بچ گیا کروا کے سرجری. لیکن بیچارہ نرس کی بیوٹی پہ مر گیا. اس سے بہتر تھا کہ وہیں مرتا. سرجری کے دوران شہید تو ہوتا. مرا تو کہاں پہ مرا، لیکن بیچارہ نرس کی بیوٹی پہ مر گیا. اور عرض کیا ہے کہ ایک چندہ گوری مہم سی ہمسائی ہے میری.
ایک چندہ گوری میم سی ہمسائی ایک چندہ گوری میم سی ہمسائی ہے میری، میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے، میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے، کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نہ کہہ مجھے، ثاقب نثار مانگ نہ لے ڈیم کے لیے، ثاقب نثار کدھر گئے پیسے میرے کہاں گئے؟ 10 روپے لے گئے ڈیم کے پیسے کدھر بابا، گئے؟ ڈیم والا بابا ارے بابا کہاں گیا؟ ثاقب نثار مانگ نہ لے ڈیم کے لیے۔ اور ابھی میں مشیگن میں تھا جب الیکشن ہوئے امریکہ ٹرمپ کے، ہاں یہ لاسٹ ایئر، تو رات کو ہم مشاعرہ تھا، اس کا رزلٹ آنے شروع ہو گئے، جیت رہا تھا۔ میں نے کہا کہ امریکہ میں سنا تھا برابر ہے مرد و زن، امریکہ میں سنا تھا؟ امریکہ میں سنا تھا برابر ہے مرد و زن، اور سب سے عقل مند وہاں کی یہاں کی عوام ہے، اور سب سے عقل مند یہاں کی عوام ہے، ہیلری کے بعد کیملا بہاری تو یہ کھلا، ہیلری کے بعد کیملا بہاری تو یہ کھلا، عورت کی حکمرانی یہاں بھی حرام ہے، عورت کی حکمرانی یہاں بھی حرام ہے، اور جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر، جس نے تھا بار 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 چنا بے نظیر کو، اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے، اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے۔ ہم ہر چیز پرانی پچھلی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں پاکستان میں، مہنگائی وہ جی پچھلی حکومت کی غلط پالیسیوں کی بنا پر، یہ لا اینڈ آرڈر کا وہ جی پچھلی حکومت کی غلط پالیسیوں کی بنا پر یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، یہ جی گرانی مہنگائی وہ پچھلی حکومت کی غلط فائنانشل پالیسیز، وہ چور تھے ہم ہاں صحیح ہیں۔ ہاں جی۔ تو اس پر میں نے کہا کہ ایک چیز میں نے بھی ڈالی پچھلی حکومت پہ کہ پوچھا جو میں نے حال ہے کیسا جناب کا، پوچھا جو میں نے حال ہے کیسا جناب کا، بولے بدن میں درد ہے نزلہ زکام ہے، میں نے کہا کہ کیسا گزارا ہے چل رہا، میں نے کہا کہ کیسا گزارا ہے چل رہا، کہنے لگے گرانی سے جینا حرام ہے، بہت مہنگائی ہے، کہنے لگے گرانی سے جینا حرام ہے، تو میں نے کہا کہ بچے زیادہ کیے تھے کیوں، میں نے کہا کہ بچے کیوں زیادہ پیدا کیے ہاں تھے؟ کیوں زیادہ کیے تھے پیدا، جی میں نے کہا کہ بچے زیادہ کیے تھے کیوں، بولے مگر یہ پچھلی حکومت کا کام ہے، بولے مگر یہ پچھلی حکومت کا کام ہے، بولے مگر یہ پچھلی، اور میں مولوی تو نہیں مولوی نما تو ہوں، جی نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے، ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یا رب، نہ شاہزادی کوئی دے فقیر نہیں دے دے، نہ شاہزادی کوئی دے فقیر نہیں دے دے، جو ایک دم سے جو ایک دم سے مجھے ایک دم بنا دے وزیر، تو میرے عقد میں ایک ایسی پیر نہیں دے دے، میرے عقد میں کوئی سیاسی شعر نہیں ہے، یہ میرے اپنے میرے ذوق ہے کہ پیروں فقیروں کس ماننے والے ہیں ہم لوگ، ایک ایسے ہمارے ایک ایسی پیر نہیں دے دے کہ عجب گرانی کا آیا ہے دور کیا کھائیں، مہنگائی عجب گرانی کا ہم مہنگائی کا آیا ہے دور کیا کھائیں، ہر آپشن پہ کیا ہم نے غور کیا کھائیں، ہر آپشن پہ کیا ہم نے غور کیا کھائیں، چکن بھی اب تو میاں جی پہنچ سے ہے باہر، او میاں جی چکن بھی اب تو میاں جی پہنچ سے ہے باہر، غریب کھوتے نہ کھائیں تو اور کیا کھائیں، غریب کھوتے نہ کھائیں تو اور کیا کھائیں۔ اور ایک غزل کے چند شعر کہ کوئی حسین لبے بام بھی نہیں آتا، اب اس عمر میں
کوئی آتا نہ ہاتھ نہیں آتا. کوئی حسین لبے بام بھی نہیں آتا، کسی کا نام و پیغام بھی نہیں آتا، کسی کا نام و پیغام بھی نہیں آتا. اور ہمارے ملک میں ایسی مل میں ہوں مزدور جس میں شام تلک، روئیں یہاں سے آپ کی مرضی ہے. میں ایسی مل میں ہوں مزدور جس میں شام تلک، ذرا سا وقفہ آرام بھی نہیں آتا، ذرا سا وقفہ آرام بھی نہیں آتا. سب بڑوں کے لیے. ہمارے ملک میں جمہوریت بھی ہے ناکام، ہمارے ملک میں جمہوریت بھی ہے ناکام. نظر کہیں یہاں اسلام بھی نہیں آتا، نظر کہیں یہاں اسلام بھی نہیں آتا. اور بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں، بزرگ حج کیا کرتے تھے، بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں، اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا. وہی بات ہے نا، روئے یہاں سے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی کہ ذرا سا وقفہ آرام بھی نہیں آتا. بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں، اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا. ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ، جو شراز بھائی جی واہ، ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ، کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا. کسی کو اپنی قبر نظر نہیں آتی. ہائے کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا. ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار، ذلیل کر کے ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار. بغیر کرسی کے آرام بھی نہیں آتا، بغیر کرسی کے آرام بھی نہیں آتا. حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو، حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو. میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں آتا، میں پیر ہوں میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں آتا. اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو، لوٹا نہ بنو تو کیا کروں، اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو. مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. کیا خوب عکاسی کی، ہائے ہائے مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں، جہاں چاہو وہاں فٹ ہو جاتا ہوں. ہائے ہائے مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. نہیں مل سکتے کسی طور، نہیں مل سکتے کسی طور نہیں مل سکتے. میں نے 100 بار کیا غور، نہیں مل سکتے. میں ہوں لاہور میں اور تم میری جان لندن میں. یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ. میں ہوں لاہور میں اور تم میری جان لندن میں. ملنا چاہیں بھی تو فی الفور نہیں مل سکتے، نہیں مل سکتے. ملنا چاہیں بھی تو فی الفور نہیں مل سکتے. اور چڑے کھانے کے لیے جاتے ہیں گجراں والے، چڑے کھانے کے لیے جاتے ہیں گجراں والے. کیا یہ ظالم چڑے لاہور نہیں مل سکتے، کیا یہ ظالم چڑے. آپ کو چڑوں سے کوئی چڑ ہے؟ نہیں، چڑ آپ کوئی مسکرائے نہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہا. گجرا والا مشہور ہے نا، یہ کبوتروں چڑوں اور اپنا کیا تلور تو وہ چڑے کھانے کے لیے جاتے ہیں گجراں والے. کیا یہ ظالم چڑے لاہور نہیں مل سکتے. اور ایک سنجیدہ سی بات ہے کہ کم کمائی تھی گھروں میں تھی مگر خوشحالی، کم کمائی تھی گھروں میں تھی مگر خوشحالی. وہ زمانے وہ گئے دور نہیں مل سکتے، وہ زمانے وہ
گئے دور نہیں مل سکتے، اور چسکے لینے ہیں تو خوچا کبھی لاہور آؤ، چسکے لینے تو لاہور آؤ، چسکے لینے ہیں تو خوچا کبھی لاہور آؤ، ایسے خوابے تمہیں پیش اور نہیں مل سکتے، ایسے خوابے تمہیں پیشور نہیں مل سکتے، اور دوست مل سکتے ہیں گیلانی کہیں اور نئے۔ حاصل کلام ہاں یہی میرا پیغام، خصوصاً یہ جو یورپ میں رہنے والے بچے ہیں، انگلستان میں رہنے والے ہیں، امریکہ میں اور ادھر ویسٹ میں سارا، کہ وہ ان کے لیے شعر میں نے کہنے کے لیے پوری غزل پیچھے کہی ہے، اور آخری شعر ہے یہ جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قدر کر لو، یہ وقت ہے کہ دوست مل سکتے ہیں گیلانی کہیں اور نئے، دوست مل سکتے ہیں گیلانی کہیں اور نئے، پر یہ ماں باپ کہیں اور نہیں مل سکتے، پر یہ ماں باپ کہیں اور نہیں مل سکتے، پر یہ ماں باپ کہیں اور نہیں مل سکتے۔ ان ماں باپ کی قدر کر لو، جن کے زندہ ہیں ابھی ان کی خدمت شروع کر دو، اور اپنی غفلت سے پہلے توبہ کر لو، اور جن کے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو۔ یہی میرا آج کا پیغام ہے۔ بہت شکریہ جناب شیراز بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھی باتیں کہنے کی اللہ نے توفیق دی، اور میں مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خالد محمود صاحب کا، لیوٹن میں جو قیام پذیر ہے اور میرے میزبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی اہل اولاد کو خیر برکت نصیب کرے، اور سب دیکھنے والے سننے والوں کو بھی اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے، میں دلی طور پر مشکور ہوں آپ کا بھی، اور مفتی خالد محمود صاحب کا بھی، اور مفتی خالد محمود صاحب کا بھی پیغام لے لیتے ہیں آخر میں کہ وہ آپ کی کمپنی میں سال میں کم از کم 1 مہینہ تو رہتے ہیں، تو ان کے جذبات اور احساسات کیا ہے؟ شاہ صاحب شاعر ختم نبوت کے نام سے مشہور ہے، تو ایسے صاحب بن قیس بن شماس جو تھے وہ خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور تھے۔ جب انہوں نے تقریر کی تو جواب دیا ان کا، تو اقرع بن حانس کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ واللہ آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑا شاعر ہے، اور آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑا خطیب ہے۔ اشہد ان لا الہ الا نشہد ان لا الہ الا اللہ و نشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، سب جو ہے پورا بنی تمیم والے جو ہے وہ اسلام لے آئے جہاں پر وہ وفد تھا۔ جس طریقے سے میں نے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس طریقے سے دین اسلام کو چیلنج کیا جاتا ہے ویسے جواب دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارے ساتھ چونکہ شاعر ختم نبوت ہیں، اس لیے جو ہے وحشی جانور بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتے تھے۔ ختم نبوت زندہ باد، بھائی شیراز صاحب زندہ باد۔ اللہ رب العزت جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ میڈیا وار کے اندر جواب دینا جو ہے، یہ پروپیگنڈا جو ہے کرنا، پروپیگنڈے کا جواب دینا، صحیح اسلام پیش کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہر جگہ پر آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ جہاں بھی جو ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو، آپ لوگ اس کا دفاع کریں گے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔